حضرت شبیر کا ماتم ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہے دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کہنے کی فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیت۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہیں، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی تھی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا۔ اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی، بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھوں۔ اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں، وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ابن نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا۔ علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی، بیوی نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی، اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ اب ایسے سننا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں، زندہ باد علی جن ولی اللہ پڑھنے والے، علی جن ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک، اس نے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں، بی بی نے کہا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں پہ
में सिपाही है, घोड़ा सुम उठा के रख रहा है, सुमों का शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घोड़ों को सुम लो। उसका बीबी ये भी मेरा इख्तियार नहीं। बीबी कहती तू कहता था कि हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना और खुद ही कह रहा है ये भी मेरा इख्तियार नहीं, ये भी मेरा इख्तियार नहीं, ये भी मेरा इख्तियार नहीं। उससे कहा अली की बेटी ये इख्तियार इंसानियत से बाहर है। कोई इंसान होके हवा को कैसे रोके, कोई इंसान होके ऊँटों के गर्दन को कैसे रोके, कोई इंसान होके घोड़ों के सुमों को कैसे रोके। 4 कदम अली की बेटी आ गई। दिन का फिर हम तुझे अपना इख्तियार दिखाते। इतना कहना था, हवा नहीं हुई। जिस घोड़े ने सुम उठाया था उसे रखा नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी उसकी वापस नहीं आई, जिस सिपाही का हाथ उठा था नीचे नहीं आया, जिसकी आंख खुली थी बंद नहीं हुई, जिसका नाक के नथने से सांस बाहर आया था उसका अंदर नहीं आया। जब पूरा दरबार पत्थर का बन गया, यजीद ने पूरे दरबार को देखा, पूरे दरबार में बुत खड़े हैं, कोई बंदा नहीं खड़ा, पूरा दरबार सजदे में है। यजीद का बदन कांपा। उसने अली की बेटी ये क्या कर दिया? इनका अब बता इख्तियार तेरा है या हमारा? जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। कहाँ है तेरा इख्तियार? साहरन 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 रस्सियां इनके हाथों में थी। ये रस्सियों के साथ भी बाइख्तियार थे। उनके हाथों में तलवारें थी, लेकिन हाथ खोल नहीं रहा था, मुट्ठी बंद नहीं हो रही थी, आंख अपनी मर्जी से झपक नहीं रहे थे, पांव अपनी मर्जी से उठा नहीं रहे थे। जब यजीद ने पूरे दरबार में देखा कि कोई भी सिपाही अपनी मर्जी से हरकत नहीं करता, तो इसने हाथ बांध के कहा अली की बेटी मोजा न दिखा, कुदरत न दिखा, तुझे तेरे बाप का वास्ता, इन्हें खोल दे, इन्हें खोल दे, इन्हें खोल दे। बीबी जलाल में आगे आप बता, कहती तू है यहाँ मैं। हमारा हक है, मान के हमने तेरे इख्तियार को नहीं, तूने हमारे हक को तस्लीम नहीं। डंके की चोट पे हमारा ऐलान है, खिलाफत अली का हक है। फतह ज़हरा का हक है, खिलाफत हसन का हक, बैयत हुसैन का हक। हम ये नहीं कहते कि कौन कौन मुजरम है, हम ये पूछना चाहते हैं इनके हक का इनकार किस किसने किया। हक छीनने की कोशिश तो बड़ी की गई, हक तो आज भी इनके पास है। सिर्फ अंगूठी दी थी खराब, अंगूठी, और आयत आ गई। अल्लाह ने कल मैंने कहा था ये सोए थे, तो उसने मर्जी दे दी थी, बस सोए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, उससे मर्जियां ले ली, यूं अंगूठी उतार के दी, विलायत ले दी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, बेशक अल्लाह वली
رسول بھی ولی اور یہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اچھا اللہ نے اپنا نام بتا دیا، یہاں پہ بعض شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ ولایتیں 3 نہیں، ولی 3 ہے، ولایت ایک ہی ہے۔ جیسی اللہ کی ولایت جو قریب ہے، جو آج کی مجلس سماعت کیجیے گا، ویسی رسول کی ولایت، ویسی علی کی ولایت۔ ولی 3 ہے، ولایت ایک۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، تیسرا نام نہیں لیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ مجمع کو لطف دلوانے کے لیے نہیں، تاریخ کی حقیقت بتانے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے مسلسل 40 دن انگوٹھیاں خیرات میں دی۔ ہاں ہسٹری ہے یہ، واللہ بخدا یہ تاریخ ہے۔ وہ ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا، ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا کہ شاید اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ پھر قیامت تک بندے کہیں کہ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی۔ اس نے 40 دن 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں 40 دن تک رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، اب بتا میں آیت کا مصداق بنا ہوں کہ نہیں بنا؟ نبی نے کہا آیت کا تو نہیں پتا، لیکن 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی۔ 40 دن تک تیری نماز نہیں ہوئی، تو علی کے مقابلے پہ انگوٹھیاں دیتا رہا۔ اور علی نے ایک ہی بار دی تھی، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی۔ نہ 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 سمجھ کے بولنا نا، رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لی۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر داد دینا۔ پہلی صدا اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے مسجد والوں کو دی، کوئی ہے جو دے؟ علی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے حسین بھائی پھر کہا کوئی ہے جو دے؟ علی پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری بار اس نے پھر کہا کوئی ہے جو مجھے دے؟ علی نماز پڑھتے رہے۔ اسے منہ آسمان کی جانب کہا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ بعد میں صحابہ نے کہا یا علی ہم بھی نماز میں اس کی آواز سن رہے تھے، اس نے 3 بار صدا دی، آپ نے 3 بار تو کوئی جواب نہ دیا، چوتھی بار انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ فرمایا میں نے تو 3 بار سنا ہی نہیں تھا، جب پہلی بار اسے بلایا تو جب کوئی اسے بلاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے دیتا۔ تم سے مانگا تھا، تین بار تم سے مانگا، چوتھی بار اس سے مانگا۔ اور جب کوئی اس سے مانگے وہ خود نہیں آتا، سارا مجمع یہاں سے لے کے باہر تک جو بیٹھا ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ زبان سے تائید کر دے، تاکہ تمہاری تائید فرشتہ تمہارے امان میں لکھ دے کہ اس نے علی کے حق میں گواہی دی تھی۔ علی یت اللہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ۔ میں بھائی کو کہوں جی مجھے پانی پلائیں، یہ مجھے پانی پلائیں، میں کہوں نہیں آپ دیں، تو کہ میں ہی دے رہا ہوں، نہیں یہ تو آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ کہیں گے دے میں رہا ہوں، وسیلہ ہاتھ ہے، دیتا اللہ ہے، ہاتھ علی ہے۔
के आल। मांगते हम अल्लाह से हैं, जिस हाथ से देता है उससे अली के। अली ने अंगूठी उतार के दी और अली ने आयत उतरवा दी। दो कीमतें हैं हिस्ट्री में इस अंगूठी की। मैं आज एक सुना देता हूं, एक फिर सुना दूंगा। जो ज़ाहरन हक लिखी है जी कीमत, ज़ाहरन हक, वो कीमत ये है कि जो अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी दी थी ना, उसकी कीमत है 1 साल का शाम का खराज। मुल्क शाम का 1 साल का टैक्स इस नगीने की कीमत। मुल्क शाम उस दौर में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। वो साल में जितना टैक्स देता था, अली की अंगूठी की कीमत। ये तारीख ने लिखा है, तारीख ने लिखा है। मैं बच्चों को समझा देता हूं कि वो कितना खराज देते थे। 70 ऊंट लदे हुए चांदी के, 4 ऊंट लदे हुए सोने के, दिरहम दिनार अशरफियां अलहदा, ये शाम का माल खिराज। अस अली ने बिल्कुल उसके बराबर तोल के नगीना खैरात में दे दिया। इस्लामाबाद रायत न करे कि मैं मेहमान हूं तुम्हारा, मैं शबीर का जाकर हूं, बाद में लचक हो तुम पे वाजिब है चुप रहना, लेकिन बात अर्श बसनी हो तो फिर दलील पे ऐसे हाथ उठने चाहिए जैसे गदीर में नबी के सामने अली के नौकरों ने, अली के मवालियों ने अली को विलायत की मुबारकबाद के लिए हाथ उठा के मुबारक दी थी। मुझे इज्जत अली की कसम है, अली ने यमन का माल खिराज में नहीं दिया, अली ने तुर्की का नहीं दिया, अली ने अरब का नहीं दिया, अली ने शाम का माल खिराज इसलिए दिया, अली ने शाम के खिराज के बराबर अंगूठी ज़कात में इसलिए दे दी कि कोई शाम के मिंबर पे बैठ के अली को भौंक रहा था। अली ने शाम के माल के बराबर अंगूठी ज़कात में दे के कहा, जितना तू साल में टैक्स देता है उतना एक वक्त में अली ज़कात दे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मांगते अल्लाह से हैं, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। फकीर का काम है दरवाजे पे दस्तक देना, अंदर
اندر سے جو بھی نکلے ہاتھ ملا دیں. فقیر کی مرضی نہیں چلتی کہ فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا، فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا. اس کا کام ہے دروازے پہ صدا دینا، اندر سے جو بھی آئے ہاتھ ملا دینا. ہم نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں. اندر سے آیا ہے تو علی. 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں گئی تھی، ایسا ہی ہے. 16 رجب کو باہر آئی، 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہے. شیعہ ماشاءاللہ عرفان اب اتنا ہو گیا ہے کہ یہ ہلکا جملہ برداشت نہیں کرتا، گزار دیتے ہیں. وہ کہتے وزنی جملہ چاہیے. میں نے جملہ کہا 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہے، بدر چپ کر لفظ واپس کر، میں بدل کے دیتا ہوں. 3 دن اپنے ہی گھر میں مہمان رہے. 3 دن اپنے گھر میں مہمان رہے. مجھے کسی تو مولوی کی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرو ان 3 دن میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں. 3 دن ابو طالب تو کہیں نہیں گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے کے لوگوں نے آ کے ابو طالب کو نہیں بتایا تھا؟ مکے کے لوگوں نے بتایا تھا ابو طالب تیری زوجہ کو ہم نے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، وہ اللہ کے گھر کے قریب گئی ہے اور رکن یمانی کے قریب کھڑی ہو کے اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا ہے. اس کے پڑھنے کے بعد دیوار پھٹ گئی اور تیری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے اور 3 دن ہو گئے تیری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی. ابو طالب دروازہ بند کر کے مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والے جانے، یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے، یا مہمان جانے. حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے اپنے گھر بیٹھے رہے. مکہ میں لوگ نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے. مکے کی گلیوں میں بندے پریشان ہو کے پھر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی. آخر 3 دن میں مکے نہ دن سویا نہ رات سویا. مکے کے لوگوں کی بے چینی بڑھ گئی. بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی. نہ کوئی کھانا دے رہا ہے نہ کوئی پانی دے رہا ہے. دروازے پہ تالا بھی ویسے کا ویسا ہے، دیوار بھی کہیں سے اور نہیں پھٹی. اللہ جانے یہ بیوی کہاں ہے، یہ کر کیا رہی ہے، یہ بیٹھی کیوں ہے. آخر 3 دن کے بعد مکے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ آ کے زور زور سے دستک دی. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ زور زور سے دستک دی. پہلی بار کسی نے آ کے اللہ کے گھر کے دروازے کو پیٹا، اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اور آپ اسلام آباد والے بہتر سمجھتے ہیں گھر میرا ہو یا آپ کا، جب باہر سے کوئی دستک دے تو اندر سے ہمیشہ مالک کی دروازہ کھولتا ہے. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی آواز اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول، اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول، اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول. بیوی کا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ خدا پہلی بار بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی. ربائی نہ پڑی بھائی.